بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقین جانیے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوا ہے آپ کے لیے اچھی خبریں لائیں، خوشخبریاں آپ کے سامنے رکھیں، لیکن کیا کریں؟ 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے جس جماعت کو مینڈیٹ دیا اس مینڈیٹ پر نہ صرف ڈاکہ ڈالا گیا بلکہ اب تو انتقامی کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ چابی والے کھلونے متحرک ہوئے، لیکن ساتھ ہی ان کی جو گھبراہٹ ہے وہ بڑی واضح ہے۔ تخت یا تختہ تحریک انصاف نے بھی بالآخر فیصلہ کر لیا ہے اور عمران خان کے گرین سگنل کا جسٹ انتظار ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اصل پلان کیا ہے۔ اور دوسری طرف سے جو دھمکیوں کا سلسلہ چابی والے کھلونے کی طرف شروع ہے، وہ اصل میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اور پہلے اگر وہ ناکام ہوئے ہیں تمام تر ہتھکنڈوں کے باوجود تو اب وہ کیا کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سینٹ کے انتخابات کے اندر ایک ڈاکہ مزید ڈالا جا رہا ہے، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ لیکن مریم نواز اور علی امین گنڈا پور آمنے سامنے آ گئے، رات گئے ایک اور بڑی خبر آئی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے۔ مریم نواز کے بعد اب ناصر اقبال بوسال کی توہین پر ایک نیا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ کیا ہے اور کیا نون لیگ اتنی گھبراہٹ کا شکار ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے؟ اس تمام صورتحال پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ویڈیو بڑی عام ہوگی، اس لیے امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ایک آپ کو علم ہے، اڈیالہ جیل کے اندر تو تھریٹ پیدا ہو گیا، لیکن اس سے بات شاید جو ہے وہ کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہوئی۔ سوشل میڈیا پر بہت ساری ڈسکشن ہوئی، کچھ دہشت گردوں کا ذکر ہوا۔ لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھانا شروع کیا کہ آپ دیکھیے یہ کیسے دہشت گرد ہیں جن کا ٹارگٹ صرف جیلیں ہیں؟ دوسری طرف جو میڈم مکھیہ منتری ہیں وہ اپنی ٹک ٹاک ویڈیو کے لیے کبھی سبزی منڈی جا رہی ہیں، کبھی وہ بیکری میں جا رہی ہیں، کبھی دوسری طرف جا رہی ہیں۔ یعنی حکومتی شخصیات کو تو کوئی خطرہ نہیں، لیکن جیل کے اندر جو لوگ ہیں ان کو خطرہ ہے۔ اور اب مزید جو 4 جیلیں ہیں ان کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ اٹک جیل، میاں والی جیل اور ڈیرہ غازی خان جیل کی سیکورٹی کے اقدامات کی بھی ہدایت کی گئی ہے، اور جیلوں کے بم ڈسپوزل سکواڈ سے بھی چیکنگ کروانے اور 2 ہفتے کے لیے ہر قسم کی ملاقاتیں بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جیلوں میں سپاٹ چیکنگ، وائر کی تنصیب، جیل میں موجود ٹھیکیدار کی سیکورٹی کلیئرنس کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، 2 مطلب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ واقعی سیکورٹی تھریٹ ہے، لیکن اس پر بہرحال پھر حیرانی ہوتی ہے کہ یہ صرف جیلوں کے اندر تھریٹ ہے، باہر تھریٹ نہیں ہے۔ اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں اڈیالہ کے اندر چونکہ عمران خان، پرویز الہی اور فواد چودھری، شاہ محمود قریشی جیسی شخصیات موجود ہیں، تو وہ ایک جان بوجھ کے جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس کے اندر وہ کرنے کے لیے ساری گیم ڈالی جا رہی ہے۔ تو نہیں بھائی صرف ایک جیل کے اندر نہیں، باقی بھی یہ 3 جیلوں کے اندر تھریٹس ہیں، تو اس کا ایک جو بیانیہ ہے وہ ذرا مضبوط بن جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات اوورآل جو فہم کے اندر آنے والی بات بظاہر دکھائی نہیں دیتی، چونکہ اس سے پہلے اگر اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال نہ کیے جاتے، اس سے پہلے الیکشن چوری نہ ہوتا، فارم 47 پر قوم کے خلاف جنگ نہ چھیڑی جاتی، سرکاری افسر جو پاکستانیوں کے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، خود تنخواہیں لے رہے ہیں، مراحت لے رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کو جوتے کی نوک پر رکھ کے باقاعدہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور کچھ جماعتوں کو ملا کے قبضہ کر لیا۔ تو اس وقت جو اصل میں اسٹیٹس ہے وہ پاکستان کے اندر ایک قبضے کا اسٹیٹس ہے۔ آئینی اور قانونی اعتبار سے دیکھیں تو جس جماعت نے الیکشن جیتا اس کو اقتدار میں آنے نہیں دیا گیا، اور ہائیبرڈ پلس ایک سسٹم جو ہے وہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے مریم نواز کی دھمکیاں، اور میں یہ کر دوں گی، میں یہ اجازت نہیں دوں گی۔ بھائی تیرے باپ کا یہ ملک ہے، تیرے باپ کی یہ جاگیر ہو گئے، بھائی آپ پہلی جال سازی کے ذریعے اقتدار کے اندر آئی ہیں، چلے کوئی بات نہیں، باپ کا تو آپ کا ہے، چونکہ سارا معاملات وہی ڈیل ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز تو عام ضرور ہے، اور وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو سیاسی کہتی ہیں، پہلی مرتبہ آپ آئی ہیں، اور آپ جن کے سہارے پہ یہ گردن میں اتنا سریا لے کے تکبرانہ باتیں کر رہی ہیں، انہوں نے کل کو یہ سریا کھینچ لینا ہے، پھر آپ کہاں کھڑی ہوں گی؟ ہمارے تمام جو سیاسی اسٹیک ہولڈر ہیں انہیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے۔ جب یہ باتیں ہوتی ہیں اس وقت متکبرانہ لہجہ ہوتا ہے، اور جب وہ سریا کھینچ لیا جاتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ زمین پر گرتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ تو عوام بھی نہیں ہے،
عمران خان کے خلاف تو آپ نے اعلان جنگ کیا لیکن عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، لہذا وہ جیت گیا ہے، اور آپ کے ساتھ تو جب یہ سریا کھینچا جائے گا عوام بھی نہیں ہوگی تو آپ روئیں گے، پٹیں گے، چیخیں گے، پھر آپ کی چیخیں کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ مقدمات ایک طرف تو درج ہو رہے ہیں مریم نواز کی توہین کے، یہ انوکھا معاملہ ہے، آئی جی کی توہین کا مقدمہ ہے، یہ الیکشن کمیشن کی توہین ہو گئی ہے، یعنی ایک واقعتاً مقدمہ ہوا ہے، یعنی بے شرمی بھی ہوئی ہے، بے حیائی بھی ہوئی ہے، پاکستانی قوم کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ بھی ڈالا ہے، اور اس پہ اگر کوئی بات کرے تو توہین ہو جائے گی۔ اب اسی طرح یہ ایم این اے ہے، حلقہ این اے 69 ہے، منڈی بہاؤالدین، بنیادی طور پر میں بھی اسی حلقے کا باسی ہوں۔ یہ ناصر بسال بڑے تکڑے امیدوار تھے اور یہ توقع نہیں تھی، میں پچھلی ویڈیوز کے اندر کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، الیکشن ٹرانسمیشن بھی جو ہم نے کی اس کے اندر یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ الیکشن ہار ہی نہیں سکتے۔ ان کے مقابلے میں نذر محمد گوندل وہ یعنی امیدوار ہے لیکن وہ اس طریقے سے ووٹ بینک نہیں لے سکے، پی ٹی آئی کے اندر نہیں تھے، تو توقع نہیں تھی۔ لیکن محمد خان بھٹی جو سابق سیکٹری ہیں پنجاب اسمبلی کے اور پرنسپل سیکٹری رہے ہیں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے، ان کی زوجہ یعنی وہ بھی موجود نہیں ہے۔ پرویز الہی نے وہاں سے الیکشن لڑنا تھا لیکن وہ بھی جیل میں تھے، تو بالآخر محمد خان بھٹی کی جو اہلیہ ہے وہ میدان میں آئی، الیکشن لڑی، اور توقع یہ تھی کہ شاید ووٹ کچھ لے جائیں، لیکن انہوں نے جس طریقے سے ناصر بسال صاحب کو تقریباً 20,000 ووٹوں سے فارم 45 کے مطابق شکست دی ہے۔ اب یہ حالات ہیں، امداد اللہ بسال جو سیکٹری خزانہ ہے ان کے یہ بھائی ہیں، اور اب ان کی بھی توہین ہو گئی ہے۔ جو مقدمہ درج ہوا ہے، یہ مقدمہ بیسیکلی تھانہ میانہ گوندل ہے، ضلع منڈی بہاؤالدین، یہاں پر یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ یہ کیس نمبر 179/24 ہے، اور اس میں کیا ہے، وہی کہانی ہے کہ جناب بخدمت جناب ایس ایچ او تھانہ میانہ گوندل برخلاف نعیم اشرف، وسیم اشرف، پسران اشرف، بلال انار، ولد محمد انار، اقوام گوندل، پپلی، گزارش ہے کہ موضع یہ رہائشی سکونتی ہوں اور فلاں تاریخ کو 3 بجے سٹاپ پر ہمراہ فلاں فلاں میں موجود تھا، اور وہاں پر ایک واٹس اپ گروپ تھا، وہاں پر جو ناصر بسال ایم این اے ان کے حوالے سے بڑی تصدیق امیز وہ گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ اشتعال پھیلانے کی کوشش ہے، لہذا مقدمہ درج کر لیا جائے، تو مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یعنی اتنی گھبراہٹ نون لیگ کی، آپ تو یعنی جو بندہ جال سازی کے ذریعے آیا تو وہ کتنا بزدل ہوتا ہے، وہ کتنا گھبرایا ہوا ہوتا ہے، آپ اندازہ کریں۔ ساجد احمد خان بھٹی جو حلقہ پی پی 42 سے الیکشن جیت گئے تھے اور 40,000 کی لیڈ سے وہ جیتا ہوا بندے کو ہرا دیا، ایک ان نون بندہ جس کو چند ہزار ووٹ پڑے ہیں اس کے ذریعے سے، اور ادھر اپنا جو ایک کزن ہے اس کو جتوا دیا گیا۔ دوسرا حلقہ پی پی 43 منڈی بہاؤالدین، یہاں پر ناصر بسال صاحب کے نیچے جو الیکشن ہار چکے تھے، اور نواز پنجوتھا وہ الیکشن پی پی 43 سے جیت چکے تھے، لیکن کیا ہوا کہ وہاں ان کو بھی ہرا دیا۔ ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا، ابھی بھی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ بھائی لوگ غصہ تو کریں گے کہ یہ کیسا جال ساز ایم این اے ہے جو ایم این اے بن کے اب جو ہے وہ فارم 47 کا ایم این اے، جس طرح باقی پورے ملک میں ڈکیٹی ہوئی ہے، آپ بھی ڈکیٹی، تو اس طرح کی باتیں ہوں گی، نادیبہ گفتگو چلیں نہیں ہونی چاہیے، غیر اخلاقی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس طرح کے توہین کے مقدمات پر یہ لوگ آ گئے ہیں، تو یہ حالات ہیں جی جو یہاں پہ جو ہے وہ صورتحال ہے۔ اب دوسری طرف تحریک انصاف کے لیے کوئی اور رستہ نہیں بچ رہا۔ اب ایک تو اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ درخواست دی گئی پنجاب حکومت کو کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ جو ہے وہ ملنا چاہتے ہیں عمران خان سے۔ اب ان کو ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے، یہ ابھی خبر آئی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کل اڈیالہ جیل دورے کی اجازت سے انکار کر دیا گیا، چونکہ اب یہ ویڈیو آج لگ رہی ہے، سحری کا ٹائم ہے، تو لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں دیا گیا۔ جیلوں میں شدید سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اڈیالہ جیل دورے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کل اڈیالہ جیل کا دورہ ملتوی کرنے کا کہہ دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل دورے کی درخواست کی تھی۔ تو علی امین گنڈا پور جو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے اس کو ملنے کی اجازت نہیں دے رہی، اور باقی یہ توقع تھی کہ باقی جو کیسز ہیں وہ اب نارمل عدالتوں کے اندر چلیں گے، لیکن ابھی انتظار پنجوتھا صاحب نے ٹویٹ کی ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے نیب نے کہا ہے جی کل آپ نے پہنچنا ہے۔ کیسی یعنی صورتحال ہے، کوئی کیس یہ پہنچنا ہے نہیں پہنچنا، عمران خان کو ادھر بھی نہیں ملنے دیا جائے گا، اور مقصد کیا ہے، اگر تو عمران خان کو ملنے دیا گیا پھر تو آپ سمجھیں کہ کوئی نہ کوئی تھریٹ ہے، اگر وہاں بھی نہیں ملنے دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ سینٹ کے انتخابات پر ایک اور ڈاکہ ڈالنا ہے۔
پاکستانی قوم کے مینڈیٹ پر ایک اور ڈکیٹی ہے، اور یہ ساری اسی کا شخصانہ ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک اچھی خبر بھی ہے خیبر پختونخوا سے، آج یکم رمضان المبارک کل گزر گیا، دوسرا روزہ ہے آج، اور جو ہے وہ تمام بڑے ہاسپٹل کے اندر باقاعدہ طور پر تمام خیبر پختونخوا عوام کو یہ بہت خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بیمار نہ کرے، لیکن 10 لاکھ کا جو علاج ہے وہ صحت کارڈ پر فری کر دیا گیا ہے۔ اب تخت ہے یا تختہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ چابی والے کھلونے اب ڈرانا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر آئیں گے، جو ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہمارے اداروں کے ٹاؤٹ ہیں، کچھ نون لیگ، کچھ پیپلز پارٹی کے، کہ اب اگر آئیں گے تو یہ کر دیں گے، اب اگر آپ نے احتجاج کیا تو وہ کر دیں گے، لانگ مارچ کا بھی شوق پورا کر لیں۔ تو بھائی آپ نے پہلے ہزاروں کو گرفتار کیا، یعنی پرامن احتجاج تو رائٹ ہے، آئینی اور قانونی حق ہے، تو اگر آپ پھر کر لیں گے ریاستی ڈنڈے کے زور پہ، تو قوم کتنی دیر ڈنڈے کھائے گی بھائی؟ یعنی آپ کتنا اس کو ڈنڈے ماریں گے؟ بالآخر یہ عوام آلریڈی آپ کے خلاف ووٹ دے چکی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے ڈنڈے چلائے، یہ اسی کا عوام نے بدلہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے عوام کو مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے کھاؤ قبائل کا پاکستان پر قبضہ کروا کے آپ نے بدلہ لے لیا، لیکن عوام پھر بدلہ لے گئی۔ اب عوام جو ہے وہ ڈنڈا تو نہیں چلائے گی، وہ پرامن جد و جہد کرے گی، آئینی قانونی وہ راستے اپنائے گی، جد و جہد کرے گی۔ بالآخر آپ کی وہ عزت ہوگی، آپ اتنے بے عزت اور ذلیل ہوں گے، آپ اتنے رسوا ہوں گے کہ آپ کی اولادیں بھی شاید، آپ تھوڑا بہت جب سوسائٹی کے اندر وہ جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ کس ابے کے بیٹے ہیں جو ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ پہلے آپ نے بدماشی کی، فارم 47 پہ حکومت بنائی، اور اب آپ احتجاج بھی نہیں کرنے دے رہے۔ تو تحریک انصاف کے لیے جو اب راستہ ہے، چونکہ علیمہ خان نے کہہ دیا کہ اڈیالہ جیل کے سامنے اب دھرنا دینا چاہیے، دھرنا دے رہا ہے، جب دیں گے تو اس کو کوئی نہ کوئی جواب بنا کے بہت سخت مزاحمت وہ کی جائے گی حکومت کی طرف سے۔ حکومت کیا ہے؟ ریاست پاکستان اور عوام اس وقت بغیر آمنے سامنے ہے، اور بدقسمتی کی بات ہے ریاستیں عوام کے لیے بنتی ہیں، لیکن یہاں کی جو ریاست ہے وہ شریفوں اور زرداریوں کے لیے شاید بنی ہے۔ بہرحال یہ اس وقت عجیب قسم کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو لانگ مارچ، اور دوسری طرف میں نے بتایا آپ کو، اب یہ سینئر صحافی ہیں یہاں پہ ریاض الحسن صاحب، انہوں نے یہ بات کی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ علی امین گنڈا پوران قریب عدالت سے نائل کر دیے جائیں گے، نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ کویسچن مارک۔ سینٹ کے انتخابات بھی ہونے کو ہیں، پی ٹی آئی کے سینیٹرز کون ہوں گے؟ اڈیالہ جیل 2 ہفتے کے لیے ہر قسم کی ملاقاتوں کے لیے بند۔ اب کل عامر فاروق صاحب بھی سب کو پتہ ہے کیا کریں گے۔ ایک بات واضح ہے کہ خان کو جیل میں رکھ کر بھی شاید معاملات کنٹرول میں نہیں ہیں، اب شاید براہ راست چیزوں کا کنٹرول لینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ براہ راست چیزوں کا کنٹرول کا مطلب یہ ہے برما ماڈل، جس کا کل ذکر سہیل وڑیچ نے کیا ہے، کل ہم بھی اس پر کچھ بات کریں گے۔ یعنی براہ راست آہستہ آہستہ یہ شریفوں اور زرداریوں کو بھی ہٹا کے شاید مارشل لا کا، ویسے تو ایک نیا فارمولہ اس وقت مارشل لا ہی ہے، جوڈیشل ہو یا وہ جہاں پہ جو ہے وہ طاقتوروں کا مارشل لا ہو، لیکن بہرحال چہرے مورے وہ آگے جو ہے وہ چابی والے کھلونے تو سیاسی رہنما ہی رکھے گئے ہیں، لیکن آگے جا کے یہ حالات تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ جب بھی عوام پر مظالم کسی بھی ریاست کے اندر ڈھائے جاتے ہیں، الٹیمیٹلی ریاست کے اداروں کو آئین قانون کے سامنے اور عوام کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے پاکستانی عوام کو کتنی مزید جد و جہد ابھی کرنی پڑے گی۔ اجازت دیجیے گا، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔